قربانی کے ساتھ عظمت ایمان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ خدائے دو جہاں منظور کر تو سب کی قربانی عطا ہو ہم کو ہمت وہ دل وہ روح ایمانی اے مالک میں عمل کو ارشاد کرتا ہوں میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے یہ قوم ایک روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے سعادت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے بس اب تو ہی محافظ ہے یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے بس اب تو ہی محافظ ہے ٹھنڈا ماحول اور کھلا ہوا میدان کھلے دل سے سننے والے سامعین میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بھائی جو سب سے سستا جانور ہوگا اسی کو قربان کریں گے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 امتحان ہوئے سب سے پہلا دوسرا تیسرا آخری امتحان کیا تھا یہ میرا پہلا سوال ہے حضرت اسماعیل کو جب اللہ کے نبی حضرت اسماعیل راہ خدا میں قربان کرنا چاہ رہے تھے تو حضرت اسماعیل نے باپ سے 4 فرمائش کی وہ پہلی اور دوسری تیسری آخری فرمائش کیا تھی یہ میرا دوسرا سوال ہے ہم اپنی جان کے بدلے جانور قربان کرتے ہیں اس سے کیا سبق ملتا ہے ہر سال قربانی آتی ہے قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ آخری سوال ہے مکمل سننے کے لیے تیار ہے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بہت خوبصورت جلسہ آپ کا آدھا سے زیادہ نکل چکا ہے ساحل پر میں کشتی کو پہنچانے کے لیے بیٹھا ہوں میں دعا کرتا ہوں زمین سے لے کر کے اللہ آپ کے جلسے کو آسمان تک قبول فرمائے آمین میرے 3 سوال تھے میرا پہلا سوال تھا کہ حضرت ابراہیم کا 4 امتحان ہوئے پہلا امتحان باپ نے کہا کہ اگر اسلام نہیں چھوڑو گے ہم گھر سے نکال دیں گے تم کو میرا گھر چھوڑنا پڑے گا یہ پہلا امتحان تھا اس امتحان میں ثابت قدم ہوئے اور کہا میں اپنے گھر کو چھوڑ سکتا ہوں اپنے باپ کے در کو چھوڑ سکتا ہوں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا بے شک دوسرا امتحان ہوا قوم نے کہا اگر دین نہیں چھوڑو گے دین اسلام کا سودا نہیں کرو گے آگ میں ڈال دیں گے کہا کہ ایک جان کیا لاکھوں جان اسلام کی خاطر قربان کر سکتا ہوں لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا تیسرا امتحان ہوا ملک کے بادشاہ نے کہا کہ اگر اسلام نہیں چھوڑو گے ملک سے نکال دیں گے کہا کہ ملک میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا اسلام اس سے بڑھ کر کے ہے میں اسلام کی خاطر ملک تو چھوڑ سکتا ہوں اسلام نہیں چھوڑ سکتا اب دیکھیے کہ 33 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی ہے دعا کرتے رہے کوئی بچہ نہیں 80 سال کی جب عمر ہوئی تب بیٹا پیدا اب اللہ کا امتحان آیا کہ بیوی سے بچے سے جدا ہو جاؤ بیوی کو جنگل میں رکھ دو اکیلا چھوڑ دو دودھ پیتے ہوئے بچے سے اور اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ سینہ پر پتھر رکھ کر کے جدا ہو گئے پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھا اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے آخری امتحان آیا
اسی بچے کی عمر جب 7 سال ہوئی، ایک روایت کے مطابق 13 سال ہوئی، اب امتحان آیا کہ اس بچے کو میری راہ میں قربان کر دو، تو یہ بھی نہیں کہا کہ مالک تم نے ہی دیا اور تم ہی اسے واپس لینا چاہتے ہو، کہا کہ مالک تیری راہ میں میرا بچہ کیا میرا پورا خاندان قربان۔ 4 امتحان ہوئے، چاروں امتحان میں پاس ہو گئے۔ اب بیٹے کو بغل میں لے کر کے، بغل میں چھری دبا کر کے بیٹے کو لے کر کے چلے تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور آپ بھی سچے ہو، آپ کا خواب بھی سچا ہے، اور اس خواب کو سچا کرنے کے لیے راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے تیرا بیٹا تیار ہے، اپنے خواب کو سچا کر کے دکھاؤ، لیکن میری 4 فرمائش ہے۔ پہلی فرمائش ہے چاقو کو تیز کر لینا، دوسری فرمائش ہے آنکھ میں پٹی باندھ لینا، تیسری فرمائش ہے ابا حضور میرے چہرے کو آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دینا، تاکہ سجدے کی حالت میں تیرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو جائے، اور آخری فرمائش کی کہ جب میں قربان ہو جاؤں تو میرے بدن کے کپڑے کو اتار کر کے میری ماں کے حوالے کر دینا، تاکہ اسے صبر ہو جائے کہ جس خدا نے دیا تھا اسی خدا کی راہ میں میرا بیٹا قربان ہو گیا۔ قربانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ جس طرح یہ جانور ہمارے لیے قربان ہو گیا، ہم بھی اپنی جان، اپنی شان، اپنی جہان لے کر کے خدا کے حضور قربان ہو جائے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دل سے قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ اس سال کی قربانی اگلے سال ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، اب کہاں ہے سمجھ میں آ رہا ہے۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، کہاں فرزند نے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مشیت کا مگر دریا رحمت جوش میں آیا ہے، اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بہر قربانی۔ بڑا خوبصورت جلسہ، چمکتی ہوئی ٹوپی، چمکتی ہوئی پیشانی، میرا دل خوش ہو گیا۔ میں تو گھبرا گیا تھا کہ 12 بج جانے کے بعد جلسے کا کیا حال ہوگا، میلاد ہوگا، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں۔ آپ نے کہا کہ اس مولانا کے خلاف نہیں بولنا ہے ورنہ جنات مار ڈالے گا، میں بھی جنات ہی کا لباس پہن کر کے آیا، کالا لباس پہن کر۔ خیر ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت جلسہ، چمکتی ہوئی پیشانی، چمکتی ہوئی ٹوپی۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی قربانی ادا بھی ہو جائے، قبول بھی ہو جائے، میں اس کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو آپ سن لیجئے۔ قربانی بالکل سر پر کھڑی ہے، آپ کی قربانی ادا بھی ہوگی، قبول بھی ہوگی، دھیان سے اس کو سنیے۔ ایک خیال دل میں آئے گا آپ کے، لاکھوں کروڑوں روپیہ مسلمانوں کا برباد ہوتا ہے قربانی کے پیچھے، کیوں نہیں ان پیسوں کو بچایا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، یہ خیال آپ کے دل میں آئے گا۔ اور یہ خیال صرف سنت کبیر نگر کا نہیں ہے، پورے ہندوستان کا ہے، اور جتنے ماڈل مسلمان ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ قربانی ختم ہو جائے، بند ہو جائے، وہ سارا پیسہ غریبوں کی مدد کے لیے ہو۔ تو ایک بات آپ صاف سن لیجئے، قربانی محبت کے اظہار کے لیے ہے، غریبوں کی مدد کے لیے نہیں۔
غریبوں کی مدد کے لیے زکات ہے، صدقہ خیرات ہے، قربانی نہیں ہے۔ قربانی محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ اتنا پیسہ برباد ہو گیا، اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا ثواب ملا۔ ارے ادھر وہ گیا، ادھر کتنا آیا، ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی اللہ نے عطا کیا۔ آپ کی عمر اتنی لمبی نہیں تھی، اتنی نیکیاں آپ جمع کر لیتے۔ ایک جانور اپنے بدلے کیا قربان کیا کہ ایک ایک بال کے برابر نام اعمال کو بھر لیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ میری جان کے بدلے یہ جانور قربان ہو رہا ہے۔ اگر یہ جانور قربان نہیں ہوتا تو اپنی جان دینی پڑتی۔ اس لیے یہ خیال دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا پیسہ برباد ہو رہا ہے۔ خدا کے نام پر جانور قربان ہو رہا ہے اور ایک ایک بال کا آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ دوسری بات، آپ کی قربانی قبول کیسے ہوگی؟ طاقت ہے نہیں، شرم کے مارے قربانی کر رہا ہے، یہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے، ثواب کی نیت نہیں ہے، پیٹ تو بھرے گا اور کسی دن نہ کسی دن پھٹے گا، لیکن آسمان پر وہ قربانی نہیں جائے گی۔ ثواب کی نیت سے آپ قربانی کیجئے، گوشت تو آپ کو فری میں ملے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، پورے گھر کی طرف سے لوگ ایک حصہ قربانی کرتے ہیں، جبکہ گھر کے سارے لوگ مالدار ہیں۔ ایک قربانی سے آپ کی نافرمانی ختم نہیں ہوگی، جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے ان سب کی طرف سے قربانی کرنی پڑے۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں زندگی بھر کے لیے قربانی ہے، ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے۔ 40-50 ہزار روپے کی بچت آپ کے پاس ہے، قربانی آپ پر واجب ہے، ہر سال قربانی ہے۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، ایک حصہ بھی اگر گڑبڑ ہوا ساری قربانی برباد ہو جائے گی۔ ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو غور کیجئے گا کہ جس کے ساتھ حصہ ڈال لیں اس کا پیسہ حرام نہ ہو۔ کسی ایک آدمی کا پیسہ اگر حرام ہے کسی بھی کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جانتے ہیں کیوں؟ ایک گلاس پانی ہے، ایک قطرہ پیشاب ڈالیے، پورا گلاس ناپاک۔ جانور کی جان ایک ہی ہے، حصے 7 ہیں، ایک حصہ برباد ہوا سب حصہ برباد ہوا۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، ہم ہوتے ہیں سنت کبیر نگر میں، یہاں قربانی کرتے ہیں اور ہمارا آدمی ہوتا ہے دلی میں۔ دلی میں ہمارا رشتہ دار ہے، ہم اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، وہ زندہ ہے، ہم نے اس کو کوئی خبر ہی نہیں کیا، یہاں اس کی طرف سے قربانی کر دیا، کسی کی قربانی نہیں۔ وہ جس کے ساتھ ہوگا اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ تمہارے نام سے میں قربانی کر رہا ہوں۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ کھجور کا درخت آپ دیکھیں گے کہ بہت اونچا ہوتا ہے، پھل توڑنے کے لیے لالچ میں چڑھ گیا، وہاں سے جو زمین کی طرف دیکھا تو اس کو جان کا خوف ہوا، اللہ تو آسمان پر آ گیا، اب کیسے اتروں گا؟ تو اللہ سے دعا کرتا ہے، منت مانتا ہے کہ میرے مالک 4 ہاتھ نیچے آ گیا تو ایک اونٹ قربان کروں گا۔ جیسے ہی 4 ہاتھ نیچے آیا اب کہتا ہے کہ اونٹ کہاں سے لاؤں گا، وہ تو راجستھان میں ملتا ہے، یہاں بستی میں سنت کبیر نگر میں تو بھینس ملتی ہے۔ تو کہتا ہے مالک 4 ہاتھ اور نیچے آیا تو ایک بھینس قربان کروں گا۔ جیسے ہی 4 ہاتھ نیچے آیا اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اتر جاؤں گا آسانی سے، اس کی منت کھسک گئی۔ وہ بولا کہ بھینس تو بڑی مہنگی ہے، کہاں سے دے پاؤں گا، گھر میں بکری ہے اسی کو قربان کروں۔ اب جب سیدھا اتر گیا، قربانی کا دن گزر گیا، کوئی قربانی نہیں دی۔ کہنے والوں نے کہا اللہ کا بندہ قربانی نہیں کی۔ کہا کون سی قربانی؟ کہا وہی درخت پر جو اٹکے تھے تو وہاں قربانی کی منت تھی۔ کہا کون قربانی کرے گا؟ جو دوبارہ اس درخت پر چڑھے گا وہ قربانی کرے گا، میں تو کان پکڑ کر کے آیا ہوں، کبھی نہیں چڑھوں۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے،
جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ۔ ماشاءاللہ اتنا غور سے آپ دیکھ